أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق بشیر النذیر القدیر ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين على حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت سنیت کی جان بریلی کے تاجدار کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت امام عشق و محبت حامی سنت ماہی بدعت قاطع کفر و ضلالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا یہ کلام اعلیٰ حضرت آپ نہیں سمجھ سکتے یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے اچھے نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کیا سمجھیں گا سر صبح روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا اور دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا اور بے خودی میں سجدہ دریا طوا بے خودی میں سجدہ دریا طوا جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا آپ بولے یا نہ بولے میری جماعت میرا ساتھ دے اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں بولے بولے یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں ہمیں خلد میں پہنچا رضا پھر زندہ باد زندہ باد خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا اور جو نبی کا ہے سچا دیوانہ ذرا بولے جو نبی کا ہے سچا دیوانہ وہ زمانے سے ڈر نہیں سکتا یہ حضرت کی مزار مبارک کو آپ اپنی نگاہوں میں رکھیں اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جو نبی کا ہے سچا دیوانہ وہ زمانے سے ڈر نہیں سکتا اور ہم کو قرآن نے بتایا ہے جو ولی ہے وہ مر نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد ہم کو قرآن نے بتایا ہے جو ولی ہے وہ مر نہیں سکتا اور اللہ والوں کی بات مت پوچھو اللہ والوں کی بات مت پوچھو زندگی بے مثال رکھتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ اللہ والوں کی بات مت پوچھو زندگی بے مثال رکھتے ہیں ہمیں جس کو قدرت فقیری کہتی ہے اپنی گدڑی میں لال رکھتے ہیں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں سے جا کر بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عظمت اولیاء اکرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد جس کو قدرت فقیری کہتی ہے اپنی جھولی میں لال رکھتے ہیں اور دو مصرع اور سماعت کر لیں دو شعر کہ مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے
آخری مصرع جب میں پڑھوں گا تو میرا ایمان یہ کہتا ہے آپ لوگ سنبھال نہیں پائیں گے اپنے آپ کو کہ مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے. ذرا بولے طرف کہ آپ ادھر نہ دیکھیں مجھے دیکھیں. مصطفیٰ کا غلام آپ بھی کہتے ہیں مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے. مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ کا غلام سب نبی کے غلام ہیں. جی 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 بے شک. مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے اور سنیوں کا امام مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے. زندہ ہے سنیوں کا امام. آج بھی دیکھ لو زمانے میں ہمیں اعلیٰ حضرت کا نام زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی دیکھ لو زمانے میں اعلیٰ حضرت کا نام زندہ ہے. آج آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ بارگاہ غوث میں ایک استغاثہ پیش کرتا ہوں. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ماگدہ ایک تو سلطان زمانہ ہستی ہست دارین تمنا شہ جیلا مدد. یا خدا بہنی جناب مصطفیٰ امداد کن یا شہید کربلا گلگو قبا امداد کن. ایک بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ کلام مفتی اعظم ہند کے کچھ اشعار آپ ترنم میں پڑھ دیے لیکن اب انوار و اقرار صاحبان کے بعد ہم لوگ ترنم میں پڑھیں یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف. تحت میں پڑھ دیتا ہوں. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے گھیرا آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے گھیرا. ہائے تقدیر کی طیبہ مجھے جانے نہ دیا ہائے تقدیر کی طیبہ مجھے جانے نہ دیا. اور حاصل کلام شعر کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. ذرا بول دے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا اور میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر. زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. ایک چمکتی سی غزل اور پڑھو اے نوری. ایک چمکتی سی غزل اور پڑھو نوری. یا رسول اللہ زندہ باد. ماشاءاللہ. ایک چمکتی سی غزل اور پڑھو اے نوری. رنگ اپنا ابھی شعراء نے جمنے نہ دیا. زندہ باد. تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت باعث تخلیق کائنات آقا کل میدان محشر میں ہم گنہگاروں کی شفاعت کروا کے جنت دلوانے والے آقا مالک ای و آ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں اپنے غلامی کا ثبوت دیں اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. مائک آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ یہ گونج جو ہے یہ تھوڑا کم کر دیں تاکہ آواز مکمل سمجھ میں آنے لگے. آواز بھاری کر سکتے ہیں لیکن گونج کم کر دیں. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات جب آپ درود شریف پڑھیں نبی کا نام آئے انگوٹھے کو چون کر اپنی آنکھ سے لگا لیں بڑی برکت ہوگی. ایک حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع اسمی فی الاذان
ووضع إبهاميه على عينيه فأنا طالبوه في صفوف القيامة وقائده إلى الجنة. میرے آقا فرماتے ہیں جو میرا نام سن کر کے اور اپنے انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لے فَأَنَا طَالِبُهُ فِي صُفُوفِ الْقِيَامَةِ. سب یہ واحد صفوف یہ سب کی جمع ہے، یہ پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے. آقا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب امتیوں کی جماعتیں بنائی جائیں گی، آقا فرماتے ہیں فَأَنَا طَالِبُهُ فِي صُفُوفِ الْقِيَامَةِ. تو میں اسے قیامت کی جماعتوں میں تلاش کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَقَائِدُهُ إِلَى الْجَنَّةِ. اور اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے کر کے جاؤں گا. یار عمل کتنا چھوٹا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ترغیب کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں ضعیف حدیث کی عمل کرنا جائز ہے، مستحسن ہے. اس کو نقل کیا ہے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب جعل حق وضاحت الباطل میں. درود شریف یہ وہ شے ہے جو نبی کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے، اور جب ہم نبی کو سلام کرتے ہیں تو میرے آقا اپنے غلاموں کے سلام کا جواب دیتے ہیں. درود یہ قبول کیا جاتا ہے اور سلام اس کا جواب ملتا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے بے شک میرے آقا حیات میں، کیونکہ حضرت سعید ابن مسیب جنگ حرہ کے موقع پہ وہ بیان کرتے ہیں میں پاگل بن کر کے مسجد نبوی میں 3 دن کے لیے ٹھہر گیا. 3 دن تک ظالموں نے پابندی لگا دیا مسجد نبوی میں اذان نہیں ہو سکتی ہے. حضرت سعید ابن مسیب یہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں پاگل بن کر کے مسجد نبوی میں رہ رہا تھا. ظالموں نے اذانیں تو بند کرا دی تھی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوگی، لیکن حضرت سعید ابن مسیب بیان فرماتے ہیں کہ میں کبھی اس گوشے میں ہوتا، 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 کبھی اس کھمبے کے پاس جاتا، کبھی اس کھمبے کے پاس جاتا، کبھی یہاں بیٹھتا، کبھی وہاں بیٹھتا. اے کاش کوئی آ جاتا جو صدائے توحید بلند کر دیتا. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں پاگل بن کر کے حاضر تھا. ظالموں نے اذان تو نہیں پڑھنے دیا، لیکن میرے آقا کی قبر مبارک ہے، آمینہ کے لائق کی قبر مبارک ہے، مدینے کے تاجدار کی قبر مبارک ہے، انیس الغریبین کا روضہ مبارک ہے. یہ کوئی بریلی کا مولانا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ حضرت سعید ابن مسیب کہہ رہے ہیں جو صحابی رسول ہیں. اور صحابی کون ہوتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں جس کی اقتدا کر لو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں ظالموں نے 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان تو نہیں ہونے دیا، لیکن میرے آقا کے قبر مبارک سے جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا تو اذان کی آواز آیا کرتی تھی، اذان کی آواز آیا کرتی تھی. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے آقا اپنے غلاموں کے سلام کو سنتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے نا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. نبی پہ درود پڑھے. حضرت امام حفص رحمہ اللہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں حضرت امام ابو زرعہ محدث کے حوالے سے. حضرت امام ابو زرعہ یہ ایک محدث گزرے ہیں، بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں. یا حدیثیں محدثین کرام لینے کے لیے 2-300 کلومیٹر پیدل سفر کر کے جاتے تھے ریتیلی زمین پہ. اور آج آپ کو فری میں حدیثیں مل رہی ہیں، آپ سننے کے لیے نہیں تیار ہیں؟ سنیں گے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. حضرت امام حفص فرماتے، حضرت امام ابو زرعہ محدث یہ تابعی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ یہ پہلے آسمان پہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اے ہے کہاں نماز پڑھا رہے ہیں؟ پہلے آپ کے امام صاحب نہیں، پٹھان پرووا کی مسجد میں امام نماز پڑھا رہا ہے.
حضرت امام ابو زرع کہاں نماز پڑھا رہے ہیں؟ پہلے آسمان پہ، کس کو؟ فرشتوں کو۔ بزرگ نے پوچھا حضرات معاملہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر مبارک پہ اتنا عظیم تاج رکھ دیا ہے کہ آپ فرشتوں کی امامت فرما رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ تو حضرت امام ابو زرع محدث و ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، میں نے تقریباً 10 لاکھ حدیثیں روایت کیا ہے، اور ان 10 لاکھ حدیثوں میں جب میں عن النبی لکھتا تھا تو عن النبی کے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا، اور ہر حدیث کے بعد میں عن النبی کے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا تھا۔ آج یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ نبی کے نام کے آگے سواد لام میم لکھتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ جلالین شریف اٹھا کر کے دیکھیے، منع کیا گیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ سلام قطعی طور پہ نہ لکھا جائے بلکہ پوری درود لکھی جائے۔ حضرت امام ابو زرع محدث بیان کرتے ہیں، اے مجھے خواب میں دیکھنے والے، تو میرے مرتبے پہ تعجب کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے فرشتوں کا امام کیسے بنا دیا۔ سن، میں نے تقریباً 10,000 حدیثیں لکھی ہے، 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہے، اور ہر حدیث کے آگے جب عن النبی میں لکھتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا تھا۔ اسی کی برکت سے رب کائنات نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا ہے۔ اس سے سبق مل گیا ہمیں کہ جب ہم نبی کا نام لکھیں گے تب بھی درود شریف لکھیں گے، اور جب نبی کا نام لیں گے تب بھی درود پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اے لوگوں، آج اس بزم سے، آج اس عرس مبارک سے ایک پیغام لے کر کے جائیں، ایک روایت اور سن لیں۔ ایک درود شریف کی کتابیں علماء جانتے ہیں، دلائل الخیرات شریف، بے شک ہوتے ہیں، بڑی معتبر مقبول بارگاہ ہے رسول کتاب ہے۔ اس کتاب میں اور کچھ نہیں لکھا ہے، صرف اور صرف درود ہی لکھی ہے، صرف اور صرف درود ہی ہے۔ اس کے رائٹر کون ہیں، اس کے مصنف کون ہیں؟ ان کا نام حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ امام محمد بن سلیمان الجزولی۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی، ساری چیزوں کو منصب شہود پہ آنے کی ایک وجہ ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ یہ جلسہ، یہ عرس منانے کی غرض کیا ہے؟ تاکہ یہاں سے دینی پیغام نشر کیا جائے۔ اگر آپ خالی دامن آئیں، خالی دامن چلے جائیں تو آپ کے آنے کا کوئی مقصد حل ہوا نہیں۔ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے اس وجہ سے تاکہ آپ تک آواز پہنچ جائے۔ اگر یہ آواز پہنچانے کا کام نہ کرے تو بولو یہ کسی کام کا ہے؟ نہیں ہے۔ آدمی گھر بناتا ہے کس لیے؟ تاکہ ہم اس میں رہیں گے، لیکن اگر وہ گھر رہنے کے کام نہ آئے تو بیکار ہے نا۔ آدمی دروازہ لگاتا ہے تاکہ گھر کی سیفٹی رہے، گھر کی حفاظت ہو اس کے ساکنین کی۔ تو آپ بتائیں اگر دروازہ اس کام کے نہ آئے تو کوئی مقصد ہے اس کا؟ کوئی مقصد حل ہوگا؟ نہیں۔ آپ کے جلسے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم یہاں سے کچھ پڑھ کے جائیں۔ یہ آپ کی درسگاہ ہے، درسگاہ، یہاں سے آپ کچھ پڑھ کے جائیں۔ تو حضرت امام جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ کیا بنی؟ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، پہلے ریل گاڑی ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، اس دور میں علماء کرام محدثین کرام اللہ والے پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جزولی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا اور چلتے چلتے ایک ریتیلی زمین سے میرا گزر ہوتا ہے، اور جب میں اس ریتیلی زمین پہ پہنچتا ہوں اب کوئی پانی مجھے نہیں مل رہا ہے، نماز ظہر کا ٹائم ختم ہونے والا تھا، نماز عصر کا ٹائم شروع ہونے والا تھا، میں پانی کی تلاش میں نکلا، کیونکہ پانی کو تلاش کیا جائے، اگر نہ ملے تو تیمم ہے، اگر مل جائے جہاں پہ تو آمد تیمم برخاست تیمم کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت امام جزولی فرماتے ہیں کہ میں پانی کی تلاش میں نکلا، ابھی کچھ ہی دور چلا تھا کہ مجھے ایک کنواں نظر آیا، میں کنویں کے قریب کھڑا ہو گیا، میں کنویں کے اندر دیکھتا ہوں پانی تو ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ نے اپنے گھر میں موٹر لگوا لیا ہے، آج آپ نے اپنے گھر میں ہینڈ پمپ لگوا لیا ہے، لیکن پہلے کے دور میں یہ برقی آلات نہیں تھے، پہلے کے دور میں یہ ہینڈ پمپ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، پہلے کنواں ہوا کرتا تھا۔ امام جزولی فرماتے ہیں میں کنویں کے قریب گیا اور میں اس کے قریب کھڑے ہو کر کے کبھی پانی کو دیکھتا ہوں اور پھر سوچتا ہوں اگر کہیں سے ڈول اور رسی کا انتظام ہو جاتا تو میں پانی نکال کر کے اور وضو فرما لیتا،
نماز ظہر ادا کر لیتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جزولی سوچ رہے ہیں، کبھی داہنے نظر ڈالتے ہیں، کبھی بائیں نظر ڈالتے ہیں، کبھی آگے نظر ڈالتے ہیں، کبھی پیچھے نظر ڈالتے ہیں، راستوں جب آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف کو نظر کو دوڑا رہے ہیں۔ اے کاش کوئی ڈول لے کر کے آ جاتا، اے کاش کوئی رسی لے کر کے آ جاتا۔ اتنے میں ایک ننھی سی بچی ہے، تقریباً 6 سال کی عمر ہے، وہ دوڑ کر کے امام جزولی کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے چچا جان آپ کچھ پریشان سا لگ رہے ہیں۔ امام جزولی فرماتے ہیں ہاں ہاں بیٹا میں پریشان ہوں۔ چچا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ بیٹا مجھے وضو کرنا ہے، کنواں میں پانی تو موجود ہے لیکن ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے۔ وہ ننھی سی بچی کہتی ہے چچا آپ ہیں کون؟ امام جزولی فرماتے ہیں بیٹا میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ ننھی سی بچی ہے، جواب دیتی ہے چچا جان میری ماں مجھے گود میں لے کر کے اور جب وہ اولیاء اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے تو آپ کا نام بھی آ جاتا ہے، آپ اولیاء میں ہیں اور آپ کو بھی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مجھے تو تعجب ہو رہا ہے، یہ ننھی سی بچی ہے جب یہ کہتی ہے امام جزولی محو حیرت ہے، کہتے ہیں بیٹا تو کیا بغیر ڈول اور رسی کے بھی پانی نکالا جا سکتا ہے؟ ننھی بچی جواب دیتی ہے ہاں ہاں چچا جان بغیر ڈول اور رسی کے بھی پانی نکالا جا سکتا ہے۔ امام جزولی فرماتے ہیں بیٹا تو ذرا وہ ترکیب بتا دو۔ ایک وقت کا امام ہے، ننھی سی بچی سے پوچھ رہے ہیں بیٹا ذرا یہ بتاؤ آخر پانی نکالا کیسے جائے گا؟ اب وہ ننھی سی بچی ہے اپنے ننھے ننھے قدموں کو بڑھاتی ہے، ننھے ننھے قدموں کو بڑھاتی ہے، آہستہ 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 اپنے قدموں کو بڑھا کر کے کنویں کے قریب آئی ہے اور آنے کے بعد میں اپنے منہ شریف سے لعاب شریف کو نکالا ہے، تھوک کو نکالا ہے اور نکالنے کے بعد میں کنویں کے اندر ڈالا ہے۔ ننھی سی بچی کا تھوک کنویں میں پڑنا تھا۔ امام جزولی فرماتے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا تھا بچی کا تھوک پہلے پہنچ رہا ہے یا کنویں کا پانی پہلے باہر ہے۔ نعرہ تکبیر، تڑپ کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت پٹھانن پورہ کا سنی مسلمان، پٹھانن پورہ کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ امام جزولی فرماتے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر بچی کا تھوک پہلے پانی میں پہنچ رہا ہے یا کنویں کا پانی پہلے اوپر آ رہا ہے۔ امام جزولی فرماتے ہیں بیٹا ذرا یہ بتا تیرے تھوک میں یہ تاثیر آئی تو کہاں سے آئی؟ یہ برکت آئی تو آج کہاں سے آئی؟ یہ مرتبہ تجھے ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ رفعت ملی تو کہاں سے ملی؟ یہ بلندی ملی تو کہاں سے ملی؟ یہ عروج ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ برکت ملی تو کہاں سے ملی؟ ننھی سی بچی جواب دیتی ہے میرے آقا میں نبی پاک پہ کثرت سے درود پڑھتی ہوں، تھوک میں یہ برکت عطا فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہماری اور آپ کے بچوں کو کیا شعور ہوتی ہے؟ 6-7 سال کی عمر کیا ہے؟ ہمارا بچہ تو آج گولی کھیلتا ہے جی گلی ڈنڈا کھیلتا ہے، لیکن وہ مائیں تھی کہ جب اپنے بچوں کو لے کر کے جب گود میں لیا کرتی تھی تو نبی پہ قرآن پڑھ کر کے سنایا کرتی تھی، نبی کی نعت سنایا کرتی تھی۔ کبھی صدیق اکبر کا ذکر کر رہی ہے تو کبھی فاروق اعظم کا ذکر کر رہی ہے تو کبھی عثمان غنی کا ذکر کر رہی ہے تو کبھی مولا علی کا ذکر کر رہی ہے تو کبھی طلحہ و زبیر کا ذکر کر رہی ہے، کبھی ابو عبیدہ ابن جراح کا ذکر کر رہی ہے، کبھی جابر ابن عبداللہ کا ذکر کر رہی ہے، کبھی غوث اعظم کا ذکر کر رہی ہے۔ تو عالم یہ ہوتا تھا کہ جب وہ مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے نبی کا قرآن پڑھ کر کے سنایا کرتی تھی، نبی پہ درود پڑھ کر کے سنایا کرتی تھی، نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھ کر کے انہیں سنایا کرتی تھی، نبی کی نعت پڑھ کر کے سنایا کرتی تھی، تو عالم یہ ہوتا تھا کوئی بچہ غوث اعظم بن رہا ہے تو کوئی غریب نواز بن رہا ہے تو کوئی سید سالار بن رہا ہے تو کوئی مخدوم اشرف بن رہا ہے تو کوئی وارث بیوہ بن رہا ہے تو کوئی صابر کبیر بن رہا ہے تو کوئی اعلیٰ حضرت بن رہا ہے تو کوئی مفتی اعظم بن رہا ہے اور کوئی اس دور کا سب سے بڑا پیر تاج الشریعہ بن رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے مقام
مقدس مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد۔ آج کی مائیں بھی اگر اپنے بچوں کو گانا فلمی سٹوری اور سیریل نہ دکھائیں بلکہ انہیں آپ قرآن پڑھ کر کے سنائیں، نبی پہ درود پڑھ کر کے سنائیں، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے آپ کا بیٹا گرچہ غوث اعظم نہ بنتا ہے لیکن غلام غوث بن سکتا ہے، غلام غریب نواز بن سکتا ہے، غلام اعلیٰ حضرت بن سکتا ہے، غلام مفتی اعظم بن سکتا ہے، غلام سید سالار بن سکتا ہے، غلام صابر کلیر بن سکتا ہے، غلام وارث ڈیوا بن سکتا ہے، غلام مفتی اعظم بن سکتا ہے، غلام تاج الشریعہ بن سکتا ہے۔ اور جب آپ کا بیٹا غلام تاج الشریعہ ہو جائے گا اور جب اس دور میں کوئی مسلک اعلیٰ حضرت پہ چھیٹا کشی کرے گا، کوئی نبی کے علم غیب کا انکار کرے گا، کوئی نبی کے تصرفات کا انکار کرے گا، کوئی نبی کے معجزات کا انکار کرے گا، کوئی جب عرس کو ناجائز و حرام کہے گا، کوئی جب میلاد کو ناجائز و حرام کہے گا، تو آپ کا بیٹا اپنے سینے کو ٹھوک کر کے اور کھڑا ہو جائے گا اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، ہشتگ ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے ہو مثل فارس نجد کے، یہ گرا کے جائیں گے اور یہ کہتا نظر آئے گا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، خیز میں چل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت۔ اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پڑھ کر بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرس مقدس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اے لوگوں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب کرو، اپنے بچوں کو صحیح ڈھنگ بتاؤ، اپنے بچوں کو اچھا راستہ بتاؤ۔ آج لوگ عالم تو یہ ہے کہ آج یہ اللہ کے ولی کے مزار کو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ایسے ولی بن گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے بڑی جفا کشی کیا ہے۔ کبھی ان کی نمازیں نہیں ترک ہوتی تھی، کبھی یہ سود اور بیاس کے قریب نہیں جایا کرتے تھے، کبھی یہ شراب اور جوا بازی کے قریب نہیں جایا کرتے تھے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارا 50% مسلمان نوجوان میخانوں پہ لائن لگا کے کھڑا ہے شراب کی باٹلوں کو خریدنے کے لیے۔ اے غیور مسلمانوں، آج میں پیغام آپ کو دے کر کے یہ جانا چاہتا ہوں، آج جس دلدل میں قوم مسلم پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج مسلم نوجوان اپنے لبوں سے شراب کی باٹل کو لگا لیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نبی کا کلمہ اسی لیے پڑھا تھا کہ اسی زبان سے آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی زبان سے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ مسلمان ہیں، اسی زبان سے کہتے ہو کہ نبی کے وفادار ہیں، اسی زبان سے کہتے ہو یا حسین المدد، کبھی نام کبھی وقت آتا ہے تو کبھی حسین کا نعرہ لگاتے ہو، کبھی امام حسن کا نعرہ لگاتے ہو، کبھی امام علی اکبر کا نعرہ لگاتے ہو، کبھی غوث کا نعرہ لگاتے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ شراب خانوں پہ جا کر کے لائن لگا کے کھڑے ہیں، سنو میرے آقا کا پیغام ہے کہ شراب کا ایک قطرہ پیشاب کے 70 قطروں کے برابر ہے۔ اللہ 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 اللہ، شراب کا ایک قطرہ پیشاب کے 70 قطروں کے برابر ہے۔ آج ایک ڈاکٹر کہہ دے آپ یہ چیز مت کھائیے گا ورنہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ بیمار پڑ جائیں گے، یار میرے نبی نے فرمایا ہے، اللہ اللہ، آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، اور نبی کا قول وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول پاک تو کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو نبی پہ وحی کی جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں شراب کا ایک قطرہ پیشاب کے 70 قطروں کے برابر ہے۔ آج جو شراب پی رہا ہے اس سے کہا جائے کہ تو خود اپنا پیشاب ایک قطرہ پی لے، اللہ نہیں پینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن شراب کے جام باٹل کو اپنے منہ سے لگا کر کے جام سے جام ٹکرا کر کے پیتا نظر آ رہا ہے۔ یار قوم مسلم ذرا ہوش کا ناخن تو لے، ہم کس دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ آج لوگوں کے اندر ریحن، سودی، بیاس، سود خوری کرنا، جوا بازی کرنا عام ہو گیا ہے۔ سنو آج اپنے نبی کا پیغام سنو، آمنہ کے لال کا پیغام سنو، مدینے کے تاجدار کا پیغام سنو، انیس الغریبین آقا کا فرمان سنو، مراد المشتاقین داتا کا پیغام سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سود کا 1 روپیہ کھا لینا 36 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور آپس میں مسلمان
ریحان بھی لیتے ہیں۔ آج اگر کسی کے گھر میں شادی ہے تو شادی ہو، اگر بیٹی کی شادی ہے، وہ غریب ہے، اگر وہ شادی نہیں کر سکتا، آپ کے دروازے پہ گیا، بھائی آپ ذرا میری لیے تھوڑی سی مدد کر دیں، 20,000 روپیہ دے دیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، اللہ اکبر، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو وہ 1 بیگھہ کھیت ہے نا، آپ مجھ کو دے دیں، میں ریحان کے طور پہ آپ کو 20,000 روپیہ دے دوں گا۔ یار آپ کہاں بھٹکتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ کوئی اور مانگنے نہیں آیا ہے، آپ کا بھائی مانگنے آیا ہے، آپ کا پڑوسی مانگنے آیا ہے، آپ کا ایمانی بھائی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ آج اس سے آپ سودی لین دین کرتے نظر آ رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ہم اس سے سود کے لیے اسے آمادہ کر رہے ہیں۔ اب وہ آدمی مجبور ہو کر کے اس پہ وہ ہاں ہاں بھر لیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں ایک مسلمان جب ایک مسلمان کے لیے اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، اس کی مدد کے لیے، میرے آقا فرماتے ہیں ادھر وہ اپنے جیب میں اس کی مدد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو ڈالتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اور جب ایک قدم کو بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں اس کی نصرت ہو گئی تو اللہ اس کے یعنی مدد کرنے والے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں کھود دیتا ہے۔ کتنی 7 خندقیں کھود دیتا ہے۔ اس کی مسافت کتنی ہے؟ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ایک خندق سے دوسرے خندق کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس کے لیے 7 خندق کھود دی گئی ہو، جس کے اور جہنم کے درمیان جس کا فاصلہ زمین سے لے کر کے آسمان تک ہو، تو وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ آج تو عالم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے نظر آ رہے ہیں، سود کھوری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یار کب تک ہم اس دلدل میں پھنسے رہیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سود کا 1 روپیہ کھا لینا 70 بڑے گناہوں میں سے سب سے نچلے درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی بیٹا اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اللہ اللہ، زنا کرے اپنی ماں کے ساتھ۔ یہ سود کا 1 روپیہ کھا لینے کے مطابق کہ سب میں سے جو سود میں کا گناہ ہے 70 بڑے گناہ، اس میں سے سب سے نچلے درجے کا گناہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں 17واں گناہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا۔ یار ہم کب اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے؟ کب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور بارگاہ لم یزل میں اپنے پیشانی کو جھکا دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، تم کسی سے نہیں مجھ سے ڈرو اگر سچے پکے مومن ہو۔ لیکن عالم یہ ہے کہ آج صدائے توحید بلند ہوا کرتی ہے، ہم اپنے بچوں میں لگے ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، ٹی وی اور بسیار میں لگے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہوٹل بازی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اے لوگوں، آج ظالم طاغوتی طاقتیں تم کو اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بناتی نظر آ رہی ہیں۔ آج بھی اگر تم نمازوں کی پابندی کر لو، اپنی پیشانی کو بارگاہ رب العزت میں جھکا دو، تم ادھر پیشانی جھکاؤ گے، ادھر ساری دنیا کو رب کائنات تمہارے قدموں میں اٹھا کر کے ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، خطیب ہندوستان علامہ عارف اللہ صاحب قریشی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرص مقدس، عرص مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھیں ممبر رسول پہ مصدر علم و حکمت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی عارف صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی تشریف فرمائیں۔ بس میں بمشکل
بس تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اور درد سر کی طرح برداشت کریں، پھر اس کے بعد میں حضرت کا خطاب ہوگا۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ اور صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اللہ فرماتا ہے قرآن میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ فرماتا ہے جس دن ہم متقین کو سوار کر کے دولہا بنا کر کے اپنی طرف بلائے، رحمان کی طرف وہ بلائے جائیں گے۔ تو دولہا کون بنائے جائیں گے؟ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، تمام تر منہیات شرعیہ سے وہ منزہ ہیں، طیب و طاہر ہیں، دولہا بنائے جائیں گے۔ وہ میرے غوث دولہا بنائے میرے غوث دولہا بنائے جائیں گے، دولہا بنائے جائیں گے میرے غریب نواز، دولہا بنائے جائیں گے میرے صابر کلیہ، دولہا بنائے جائیں گے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، دولہا بنائے جائیں گے سرکار سید سالار مسعود غازی، دولہا بنائے جائیں گے میرے اعلیٰ حضرت، دولہا بنائے جائیں گے میرے مفتی اعظم، دولہا بنائے جائیں گے سرکار تاج الشریعہ۔ اور جب یہ دولہا بنائے جائیں گے اور جب ان کو اچھا دولہا کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جب تک دولہا بارات میں نہ آ جائے تب تک باراتیوں کو کچھ ملتا نہیں ہے، سب خاموش بیٹھے رہتے، اور جب دولہا آ جاتا ہے تو جے جے کار ہو جاتا ہے نا، تمام دنیا کی کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ کس کے صدقے میں مل رہا ہے یا کس کے صدقے میں ملتا ہے؟ دولہے کے صدقے میں۔ اور باراتی کو جو بھی ملتا ہے وہ دولہے کے صدقے میں، اگر بریانی مل رہی ہے تو دولہے کے صدقے میں مل رہی ہے، اگر بکرے کا گوشت مل رہا ہے تو دولہے کے صدقے میں مل رہا ہے، اگر اسے ٹھنڈا مل رہا ہے تو دولہے کے صدقے میں مل رہا ہے، اگر شیرمال کی روٹی مل رہی ہے تو دولہے کے صدقے میں مل رہی ہے، اگر اسے لیگ پیس مل رہی ہے تو دولہے کے صدقے میں مل رہی ہے۔ ہزار بار بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہہ لینے دیا جائے، کل میدان محشر میں جب میرے غوث دولہا بنا دیے جائیں گے، غریب نواز دولہا بنا دیے جائیں گے، سید سالار دولہا بنائے جائیں گے، مفتی اعظم دولہا بنائے جائیں گے، اعلیٰ حضرت دولہا بنائے جائیں گے، تاج الشریعہ دولہا بنائے جائیں گے، تو باراتی کون ہوگا؟ یار باراتی تو وہی ہوں گے نا جو غوث اعظم کے عاشق ہیں، غریب نواز کے عاشق ہیں، سید سالار کے عاشق ہیں، مفتی اعظم کے عاشق ہیں، اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں، تاج الشریعہ کے عاشق ہیں، وہی دولہا بنائے جائیں گے۔ تو یہاں کے دولہا کے صدقے میں تمہیں لیگ پیس مل رہی ہے، اور غوث اعظم کے صدقے میں جنت میں بھنی ہوئی مچھلی دی جائے گی۔ اے ہو زندہ باد زندہ باد۔ جنتیوں کا پہلا کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ بھنی ہوئی مچھلی ہے نا۔ وہاں پہ شراب طہور ملے گا تو غوث اعظم دولہا کے صدقے میں، اگر وہاں پہ پھل فروٹ ملیں گے تو نبی سرکار غوث اعظم کے صدقے میں، سرکار سید سالار کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں۔ لیکن وہ جو ان کو نہیں مانتے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم ولیوں کو دولہا بنائیں گے، حضرت دولہا بنائے جائیں گے، سبحان اللہ، حضرت دولہا بنائے جائیں گے۔ اور جب یہ دولہا بنائے جائیں گے اور جب ان کی کرسی لگے گی تو ہم دیکھیں گے یہ غازی میاں ہیں جن کا ہم پٹھانم پورہ میں عرس منا رہے تھے، تو میرے غازی میاں بھی تمہیں اشارہ کر دیں گے، ہاں ہاں آؤ آج میرے صدقے میں تم بھی میرے ساتھ چلو۔ کیونکہ منطق میں نسبت کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے درمیان لگاؤ کو نسبت کہتے ہیں، دو چیزوں کے درمیان لگاؤ کو نسبت کہتے ہیں۔ تو اب ہماری ان سے نسبت ہے نا، تو غوث اعظم غریب نواز سید سالار مسعود غازی میرے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم و تاج الشریعہ و سرکار غازی، جب یہ دولہا بنائے جائیں گے ہم تو ان کے چڑھوں میں چلے جائیں گے، ہم تو ان کے دامن کرم میں چلے جائیں گے۔ لیکن وہ جو نہیں مانتے ان کے بارے میں کیا ہے؟ آگے اللہ ارشاد فرما دیتا ہے نا، وَنَحْشُرُ، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا،
اور مجرمین کو پیاسا ہانکا جائے گا۔ تو جو انہیں نہیں مانتے ہیں، جو غوث اعظم کو نہیں مانتے ہیں، جو سید سالار کو نہیں مانتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں، جب ان کی کرسیوں کو دیکھیں گے اور انہی کے سامنے سے جب ان مجرموں کو، ان جہنمیوں کو جب ہاتھ کر کے فرشتے کوڑے سے مار کر کے لے کر کے جائیں گے اور یہ جب دیکھیں گے، ارے یہ تو غوث اعظم بنے، ارے یہ تو غازی پاک دلہا بنا دیے گئے، ارے یہ تو غازی میاں دلہا بنا دیے گئے، تو فرشتے کہیں گے اب کیا دیکھتا ہے، وہاں تو نہیں مانتا تھا، یہاں دیکھ کر کے اقرار کر رہا ہے، انہیں ہنٹر مار کر کے جہنم رسید کر دیا۔ ہم ان کے چروں میں آ جائیں گے، اے لوگوں اللہ والوں سے عقیدت رکھو، نمازوں کی پابندی کرو۔ ان لوگوں نے کبھی نمازوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کے ایک وقت نماز چھوڑ دے ایک وقت کی، وہ کافر ہو جائے گا۔ گرچہ ہمارے امام اعظم اس کے قائل نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم اور کچھ صحابہ کرام تو اس کے قائل بھی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، اس کو 80 برس تک جہنم میں جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یار ہمارے اعمال کھل کر کے آئیں گے۔ رب فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ آج ہم ایک تھپڑ کسی کو ناجائز رسید کر رہے ہیں، وہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ اگر کسی کو گالی دے دیتے ہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی غیبت کر دیتے ہیں تو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو ناجائز ستا دیتے ہیں تو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیتے ہیں تو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کی ایک بالشت زمین ناجائز قبضہ کر لے تو اسے 7 زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے۔ اور آج تو بگہے کا بگہا ہڑپ کر رہے ہیں، میڑ کاٹتے ہیں، سنتر کاٹتے نظر آتے ہیں۔ یار اتنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی کا 1 روپیہ ناجائز کھا لے، کل اس کے اوپر ایک ایسا ہتھوڑا پڑے گا کہ وہ تحت الثری میں جا کر کے رکے گا۔ اے لوگو یہ ناجائز کام چھوڑ دو، نماز روزے کی پابندی کر لو۔ آج ظالم طاغوتی طاقتیں تمہیں اپنے قدمے ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہیں ہماری مساجد توڑی جا رہی ہے، کہیں خانقاہ توڑی جا رہی ہے، کہیں ہمارے گھر جلائے جا رہے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے نقوش اقدام کو چھوڑ دیا ہے؟ اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اب بھی اگر ہم اپنے اسلاف کے نقوش اقدام یعنی ان کے قدموں کے نقوش کو اپنا لے تو یہ ظالم طاغوتی طاقتیں تمہارے قدموں کو چومتی نظر آئیں۔ لیکن شرط ہے کہ ہم ان کے نقوش اقدام کو اپنا لیں۔ آج ہمارا ایک نوجوان جو ہے ایک بری لعنت میں پھنسا ہے۔ میں ایک بات بتا کے ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ عرس کا لغوی معنی ہوتا ہے شادی کے، اور ہم بزرگوں کے چونکہ عرس کی محفل ہے تو کچھ تو کہہ دیں اس کے تعلق شادی کے لیے، اور اس لیے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو میرے آقا کا رخ انور اسے دکھایا جاتا ہے، اور جب وہ تینوں سوال کا جواب دے لیتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نم کنومت العروس الذی لا یعقدہ الا احب اہلہ الیہ، سو جا اس دلہن کی طرح جس کو اس کے پیارے کے سوا کوئی نہیں۔ ہم بزرگوں کے وصال کی تاریخ میں اسی وجہ سے ان کا جشن مناتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں انہوں نے اپنے آقا کا دیدار کیا ہے اور یہ ہم پر خوش ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے ہاتھ کو اٹھا دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک حدیث سنیں، آج ہم قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں، احسال ثواب کرتے ہیں۔ ان 2 مسائل کا میں اظہار کر کے پھر میں اپنے گفتگو کو ختم کر دوں۔ حدیث پاک سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث مروی ہے، سید المفسرین ہے۔ حدیث پاک سن لیں،
عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بأصيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث شریف آپ مشکات شریف میں بھی دیکھ سکتے ہیں، نسائی شریف میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بخاری شریف میں بھی دیکھ لیں، مسلم شریف میں بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے الفاظ جو پڑھے ہیں یہ ابو داؤد شریف کے، میں نے متن حدیث جو پڑھی ہے یہ ابو داؤد شریف کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا گزر دو قبروں سے ہوا. نبی نے فرمایا عبداللہ ابن عباس ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. آپ بھی اپنے گاؤں کے قبرستان سے گزرتے ہیں نا، کبھی آپ نے بھی دیکھا، کبھی دیکھا ہو تو بتائیں، نہیں دیکھے ہیں نا. لیکن باہر میرے آقا کی نگاہ نبوت، میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیر کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے اور کوئی بڑی بات کی وجہ سے نہیں. اما ھذا فکان لا یستنزہ من البول، یہ ھذا یہ قریب کے لیے آتا ہے. ربی نے یہ پڑھا لکھا مجمع موجود ہے. نبی نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے فرمایا یہ لا یستنزہ من البول، پیشاب کی چھیٹ سے نہیں بچتا. اور آج کا نوجوان کسی جنس پہن لیا، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے. چھیٹیں کہاں آ رہی ہیں؟ تمہارے اوپر آ رہی ہیں. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو زمین آگے سخت ہو اور آگے بھاری ہو اس زمین پہ پیشاب نہ کیا جائے کیونکہ چھیٹیں اوپر آئیں گی. آقا فرماتے ہیں یہ پیشاب کی چھیٹ سے نہیں بچتا تھا. وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور یہ چغل خوری سے نہیں بچتا تھا. اب آج دیکھا جاتا ہے ہماری ماں اور بہنوں میں بھی چغل خوری بڑی عام ہو گئی. ہم ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے ہیں، کبھی ان کی برائی کبھی ان کی برائی، کبھی چار عورتیں بیٹھتی ہیں تو کبھی اس عورت کی برائی کبھی اس عورت کی برائی کبھی کسی کی برائی. لیکن اے میری ماں اور بہنوں، آج یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ آج سے کسی کی غیبت نہیں کریں گی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بے بدتر گناہ ہے. اور یہ حقوق العباد میں سے جب تک جس کی غیبت کی گئی ہو وہ معاف نہیں کرے گا. آپ منزہ نہیں ہو سکتے، آپ پاک نہیں ہو سکتے. اسی سے معافی مانگیں گے تبھی آپ کا یہ گناہ معاف ہوگا. میرے آقا نے ایک مرتبہ لوگوں کو ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا. ایک بات سن لیں، اور نبی نے فرمایا سارے لوگ مجھ سے اجازت لے کر کے افطار کریں. سارے لوگ آئے شام کے ٹائم، افطار کے ٹائم، اور اجازت لیتے گئے، افطار کرتے گئے. ایک آدمی آیا، سرکار میرے گھر میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اجازت دے دے. میرے آقا نے فرمایا انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں. اللہ، اس نے کہا سرکار میں نے انہیں کھانا کھاتے نہیں دیکھا، میں نے انہیں پانی پیتے نہیں دیکھا. میرے آقا نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، انہیں بلایا جائے. جب وہ بلائی گئی میرے آقا نے فرمایا ان سے کہا جائے کہ یہ اپنے منہ میں انگلی ڈال کر کے اور قے کریں، پلٹی کریں. جب ان دونوں عورتوں نے پلٹی کیا ہے تو ان کے منہ سے گوشت خون کا بستہ خون گرتا ہے اور وہ گوشت کے لتڑے گرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے نوجوان، میں نے کہا تھا نا ان دونوں عورتوں نے روزہ نہیں رکھا ہے. نوجوان عرض کرتا ہے سرکار کس اعتبار سے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان دونوں نے ظاہراً تو کچھ نہیں کھایا ہے لیکن پورے دن بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت کیا ہے. اور غیبت کرنا یہ بڑے بھائی کا کہ گوشت کو کھانے کے مترادف ہے، تو جو اپنے بھائی کے گوشت کو کھا لے وہ روزے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں اما ھذا فکان یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خوری کرتا تھا. پھر نبی نے کیا کیا؟ ثم دعا بعصب رطب، پھر نبی نے کھجور کی ایک ٹہنی منگائی، ایک شاخ منگائی. فشقہ باثنین، پھر 2 حصوں میں گاڑ دیا.
فار دیا، دو حصوں میں فار دیا. ثم غرس على هذا واحدہ وعلى هذا واحدہ، پھر ایک ایک حصہ ایک ایک قبر پہ گاڑ دیا. اور آقا فرماتے ہیں وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، نبی فرماتے ہیں جب تک یہ دونوں ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں قبروں پہ پھول کیوں ڈالتے ہو؟ آج جو ہم قبروں پہ بیری کی ڈالی رکھتے ہیں اسی حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. جی بے شک. اگر کیونکہ نبی نے فرمایا جب تک یہ دونوں ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. کیا مطلب؟ جو تر چیز ہوتی ہے وہ رب کی تعریف بیان کرتی ہے، اور جب تک وہ رب کی تعریف کرتی رہے گی اللہ ان کے عذاب میں کمی فرماتا رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی سے قبروں پہ پھول ڈالنے کا بھی مسئلہ نکل آیا اور کا استنباط ہوتا ہے، اور اسی سے میرے آقا کا علم غیب بھی ظاہر ہوتا ہے، ماشاءاللہ. اور اسی سے ایصال ثواب کے مسئلے کا بھی استنباط ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اسی سے ایصال ثواب کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدہ صاحب میاں صاحب قبلہ، سیدہ صاحب میاں صاحب قبلہ کرنار کے شہزادے ہیں. یہ وہ خاندان ہے کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے تو نہ اپنے دادا کی تعریف کیا، نہ اپنے باپ کی تعریف کیا، نہ اپنی ماں کی تعریف کیا ہے، نہ اپنے خاندان والوں کی تعریف کیا ہے، بلکہ امام اہل سنت نے جب اپنے قلم کو اٹھایا ہے تو یہی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جولا نور کا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نویر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نانے تو گفتن کمال بیدبیس. یک روز سے کہنے لگے جبریل سے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے کہیں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، کی عرض یہ جبریل نے اے مہجبی تیری قسم آفاقہ گردیدہ ام مہر بوتا ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ.